وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام میں حج کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ایک عظیم رکن ہے. اس کی فرضیت کا اعلان حکم 9 ہجری کو آیا اور 9 ہجری کے اس حکم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اگلے سال یعنی 10 ہجری کو ایک پورے اجتماع کی صورت میں جملہ غلامان کو حکم دیا کہ وہ اکٹھے ہوں اور ایک بہت بڑا لشکر بڑی تعداد میں تقریباً 100,000 سوا لاکھ کا اجتماع دور و نزدیک سے لوگ اکٹھے ہو کے اس مقدس فریضہ کے لیے حضور کی معیت میں سرپرستی میں یہ قافلے آنا شروع ہو گئے. اعلان یہ تھا کہ اس سال سرکار بھی حج فرمائیں گے. یہ اعلان سن کر ہر عاشق ہر دیوانہ خواہش مند اس کی تڑپ اس کی لگن بڑھی اور وہ بھی اس کارواں کا اس اجتماع کا حصہ بن گیا. سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسین قافلہ جب بلندی پہ چڑھتا تو اللہ اکبر کی صدائیں اور جب بلندی سے اترتے تو سبحان اللہ کی نغمے گونج رہے تھے. گویا یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس سفر کی ایک ایک منزل پر نور تھی اور ایک ایک لمحہ پر مسلط تھا. اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ جس کارواں جس قافلے کے میر کارواں خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
احکامات خداوندی کی روشنی میں قیامت تک کے لیے عالمگیر سنتیں چھوڑی، حج کے فریضہ کی ادائیگی۔ ہر ایک امر اتنا اعلیٰ اور نمایاں اور عالمگیر تھا کہ قیامت تک وہ ہر حاجی کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا۔ وہ کیسے حسین پاکیزہ مناظر ہوں گے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاق اور غلاموں کے ساتھ ان تمام مناسک کو ادا فرمانے میں مصروف ہوں گے۔ گویا غلاموں کے لیے کتنا بڑا یہ اعزاز والا مرحلہ تھا جب وہ اپنی آنکھوں سے لجپال نبی کو ہر ایک فریضہ انجام دیتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حج کے امور کی ادائیگی کے بعد سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو آپ نے احکامات قوانین اللہ کے عطا کردہ جاری فرمائے اور لاگو کیے وہ تو تھے، لیکن اس موقع پر ایک ایسا خطاب فرمایا، جو خطبہ دیا وہ خطبہ آج بھی انسانی کائنات میں ایک ایسا چارٹر ہے، ایک ایسا خوبصورت دستور ہے کہ جس کو بالخصوص مسلمان اپنے سامنے رکھ کے عروج اور بلندی کے تمام منازل آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اس خطبہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، کیونکہ یہ حضور کا آخری حج تھا اور باضابطہ پہلا حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یعنی وہ حضور جتنے بھی احکامات ارشاد فرما رہے تھے خطاب کی صورت میں بھی، اس سے بھی غلاموں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ الوداعی خطبہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ہر دور میں اس کی ضرورت ہر انسان کو محسوس ہوتی رہی ہے، لیکن آج کل میں عصر حاضر میں اس خطبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانان عالم کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی پہلے ضرورت نہ تھی جتنی آج ہے، اس خطبہ کو سامنے رکھنے کی، غور کرنے کی، پڑھنے کی، اس کی طرف متوجہ ہونے کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ۔ اس میں معاشرتی، معاشی، سماجی، گویا کے تمام پہلوؤں کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل احاطہ فرمایا۔ انسانی تربیت کے لیے اور اخلاقیات کے لیے اس کے اندر ایک ایسا سمندر موجزن ہے کہ جس کے ایک ایک نقطے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حج کے موقع پر عطا کردہ خطبہ مبارک یوں تو سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور اس کو بہت سے احباب نے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، لیکن پڑھنے والے ہم میں سے ہمارے جیسے لوگ شاید اس کو زبانی بھی رٹ لیتے ہیں،
لیکن ضرورت ہے کہ اس کی روح کو سمجھنے کی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری باتیں غور سے سنو، اور شاید اس کے بعد اس طرح کی کسی محفل میں ہم اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اچھا، اس میں پہلے یہ بات بھی ذہن نشین رہے، حضور نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی اور جن کو تراشا تھا، آج حضور ان کے جذبے کو دیکھ کے کتنے خوش ہو رہے تھے۔ ان کی جرت کو، ان کی طاقت کو حضور نے احد میں، خندق میں، تبوک میں، بدر میں دیکھا تھا۔ آج ان کے اس ادبی رنگ کو دیکھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرما رہے تھے آج کون سا دن ہے؟ اب یہ ادب کا وہ پہلو ہے جو پوری امت کے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ حضور فرما رہے تھے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اس خطبے کے اس ابتدائی ماحول میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے جن کی تربیت کی تھی ان کا مزاج کیا تھا۔ حضور فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ عرض کر رہے تھے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ مطلب کیا؟ صحابہ یہ جانتے تھے حضور کی تربیت مبارکہ کی برکات سے، ان کو یہ احساس تھا، پتہ تھا کہ دن تو آج جمعہ ہے، جگہ بھی حرم ہے اور میدان کا بھی پتہ ہے، ساری چیزیں، لیکن یہ فرمانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، صحابہ کا یہ کہنا کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے دن کا، جگہ کا ہمیں بھی پتہ ہے، مگر اصل بات وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکل جائے وہی جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مقدس فرمان کی روشنی میں اصحاب کا یہ عقیدہ، یہ طریقہ یہی تھا کہ وہ یہی جانتے تھے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ آپ ذرا بیٹھ جائیں گے تو ذرا آسانی ہوگی، تھوڑا تھوڑا فاصلہ اسپیس چھوڑ کے بیٹھیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اور کرونا کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی ہو کہ ہمارے ہاں ایس او پیز کا احساس خیال ہوتا ہے، تو تھوڑا شفقت فرمائیں گے تاکہ یہ معاملہ۔ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نعمت اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے بعد شاید اکٹھے نہ ہوں، اور حضور نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہا کہ آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ یہ اس خطبہ کا بنیادی، اس فرمان کا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا ایک خوبصورت اور عالی شان یہ فرمان مبارک ہے کہ
انسانی جان کی حرمت کو اور انسانی خون کی حرمت کو سب سے پہلے جس نے بیان کیا ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خطبہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد یہ بات یاد رہے، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان فرامین کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص ہم کتنے اس پر کاربند ہیں۔ بربادی ایویں نہیں پڑ رہی ہماری جانب، ذلت رسوائی امت کا مقدر ایویں نہیں بن رہی، اس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ امت کا مزاج اس قدر گھٹیا ہو چکا، سب سے پہلے حضور کے اس مقدس فرمان کو بھلانے والے کون ہیں؟ عرب کے جاہل، بدکار، زانی، شرابی حکمران۔ جو فرق رسول کائنات علیہ السلام نے مٹا دیا عربی عجمی کا، آج وہ اسی فرق کی دیواریں کھڑی کر چکے ہیں، آج وہی فرق قائم ہے، حتیٰ کہ وہاں پر محنت مزدوری کر کے ان کو کما کے دینے والے جو در حقیقت کفیل تھے، آج وہ نام نہاد ان کے کفیل بن گئے جو کما کے دینے والا ہے ان کو۔ تو یہ 1400 سال پہلے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس فرمان کو کس صورت میں اور کس اینگل سے دیکھا گیا؟ خطبے کی نوعیت بدلتی بدلتی آج مسجد نبرہ کا خطیب وہاں حاکم وقت کے لیے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں کشمیر، فلسطین، یمن اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے خون کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ مجال ہے کہ اس بد نصیب کی زبان پر ان مظلوم لوگوں کی بات آ رہی ہو کہ جو تقریباً 8-10 ماہ سے اپنے گھروں میں معصور ہو کر رہ گئی ہیں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، معصوم بچے، ان کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ حکمرانوں کی، حاکموں کی پالش اور ملشیا پن کا اظہار ہوتا ہے اس مقدس سرزمین پر اور اس عظیم اور اہم موقع پر کہ جب پوری دنیا کو ایک عظیم الشان پیغام کنوے کرنا ہوتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ان فرامین و قوانین کی روشنی میں۔ یہ ہے بدقسمتی۔ فرق تو 1400 سال پہلے مٹ گیا تھا، عربی کا، عجمی کا، کالے کا، گورے کا، یہ کس نے مٹایا؟ لیکن کاش کہ آج 57 اسلامی ممالک کے نام نہاد حکمران یہی تصور عالمی دنیا مغرب کے سامنے رکھ دیتے، بھائی یہ تمہارے ممالک کا یہ تماشا اور شوشہ اور یہ تمہاری فکر تب تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب ہمارے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں اور اس کائنات عالم میں ان تمام تصورات کو ختم کر کے فرما رہے تھے کہ کوئی کسی پر اہمیت اور کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا۔ ہاں، وہ نور قرآن کی روشنی میں سب سے اعلیٰ وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی ہے اور طہارت ہے اور خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز کسی بھائی کی ملکیت ہو اس کو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا، جو جس کی ملکیت ہے وہ اسی کی، ہاں اگر وہ خوشی سے کسی کو شریک کرے اور کسی کو دے دے، لیکن جو جس کی ملکیت ہے وہی اس کا مالک ہے۔ یہ ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس نور۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن احتساب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔
اللہ کے حضور جانا ہے۔ حضور فرما رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو جس نے کیا، جو جس نے کمایا، جو جس نے عمل کیا، اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس چند روزہ زندگی کی پیچھے بھاگنے والے اس طویل سفر کو مت بھولیے جہاں وہاں رہنا ہے، اور یہاں تو عارضی ہے۔ انسان اس عارضی زندگی کے سفر کے لیے اس آرام کو اور اس سکون کو بلانا نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کے کہا، بچوں اٹھ جاؤ، یہ آج کا سونا تمہارا اس بڑے سونے کے لیے پرابلم نہ کھڑی کرے۔ آج کا تھوڑا سا آرام اس بڑے آرام کے لیے قربان کرنا پڑے گا جو آگے کرنے والے ہیں۔ گویا جس نے اس کا اہتمام کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سمجھدار ہو گیا۔ اسی لیے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے سمجھدار وہ ہے، سب سے جہاندیدہ وہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمجھدار سیاںا کون ہے؟ جس کو موت یاد ہو، کیونکہ جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ شرابی نہیں ہوتا، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ زانی نہیں ہوتا، وہ ظالم سفاک نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے زندگی 4 روزہ ہے، آج کسی کی باری آئی ہے تو کل میری باری آنے والی ہے۔ اور مسلمانوں کا تو وظیفہ وتیرہ ہی یہی رہا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سرکار نے فرمایا، علی تم موت کو کیسے جانتے ہو، کتنا دور اور قریب سمجھتے ہو؟ عرض کیا کہ میں ہر سجدہ آخری سجدہ سمجھ کے کرتا ہوں۔ حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اس سے بھی قریب جانو، اس سے بھی قریب جانو۔ جی حضور۔ فرمایا ہر سانس کو آخری سانس سمجھا کرو۔ یہ ہے زندگی۔ ہم نے ہنستے کھیلتے ہوئے کئی گھر اجڑتے دیکھے، دولہا کے گلے میں لٹکائی گئی پھولوں کی پتیاں اور مالا ہم نے دولہا کی قبر پر رکھتے ہوئے بھی دیکھا۔ شادیانے اور خوشیوں کے نعرے بجاتے ہوئے گھروں میں کچھ ہی لمحات کے بعد ہم نے صف ماتم بھی بچھتی ہوئی دیکھی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، جس امت کے پیارے محبوب نے پورا ایک تصور پیش کر دیا ہو اور امت پھر اس سے روح گردانی کرتی پھرے تو سوائے ہلاکت کے، بربادی کے اور اس کو کوئی چیز میسر نہیں آ سکتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر اسلامی رسوم کے بارے میں لوگوں یاد رکھو، زمانہ جاہلیت میں ہر رسم جتنی بھی تھی وہ میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالی ہے۔ وہ تمام کی تمام رسومات کا خاتمہ کر دیا ہے پیغمبر اسلام نے۔ حضور نے فرمایا ختم ہو گئے زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے، آج تک ختم کیے جاتے گئے۔ اس خطبہ شریف میں رسول کائنات علیہ السلام کے ان فرمان کو 1400 سال بعد آج امت دیکھے، غور کرے تو انسانی معاشرے میں امن اور استحکام کے لیے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا حسین اور پاکیزہ اور مقدس ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ سارے جھگڑے، وہ لڑائی، وہ سارے فساد ختم ہو گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کہ تم پر جو تم میں کمزور لوگ ہیں، ان کمزور لوگوں کے تم پر حقوق ہیں، اور جو تم میں طاقتور ہیں ان طاقتور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے ذمے وہ یہ ہیں کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری طاقت اور تمہاری قوت سے وہ لوگ جو تمہارے زیر نگیں تھے، وہ جو غریب تھے، وہ کتنا محفوظ رہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کمزوروں کے لیے آواز سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے اٹھائی ہے۔
غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے آواز سب سے پہلے رسول مختار نے اٹھائی ہے۔ یہ دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے، دین اسلام کو یہ عظمت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں چلو اس بار تو اغیار کی شفقتوں کی وجہ سے اور حرم کے نام نہاد متولیوں کی بدبختی کی وجہ سے اور لادینی قوتوں کے چال بازی کی وجہ سے اس بار امت اس بڑی نعمت سے محروم رہی حج مبارک کی، لیکن ظاہر ہے یہ مبارک فریضہ کس حسین انداز سے ہر سال امت پیش کرتی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہے عمرہ کی ادائیگی ہو یا حج کی ادائیگی ہو، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس سعادت سے بہرور فرمائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے حج بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، عیدین کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں گے ماشاءاللہ۔ ابھی قربانی کے ایام ہیں، ہم ماشاءاللہ اچھے سے اچھا جانور خرید کریں گے، کر رہے ہیں، لے چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ادائیگی میں یہ تو کرنی ہے انشاءاللہ، ہونی ہے بحیثیت مسلم، لیکن ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے کتنا احساس کیا ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہماری زندگی سے اسلام کا نور سے یہ جڑا ہوا ہے۔ پڑوسی کتنا ہم سے ڈسٹرب ہے، رشتہ دار کتنے نالاں ہیں، عزیز و اقارب ہم سے کتنے دور ہیں، یہ ہمیں بحیثیت قوم اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ اب دیکھتے گئے لبرلز طبقات، سیکولر دنیا اسی وجہ سے وہ مختلف چیزوں پر اٹیک کرتی ہے، بعض اوقات شاعر اسلامیہ کی توہین کر دیتے ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے، اور بڑے بڑے حدیث کے منکر لوگوں نے عجیب قسم کی توجیہات بھی گھڑی ہیں۔ قربانی کے مد مقابل وہ غربا مساکین کی پستی کی حالت کو لے کے سامنے آئے ہیں کہ دیکھو جناب 5 لاکھ کا جانور لینا تو ضروری نہیں ہے، یہی تم کسی غریب کو ہاسپٹل میں دے دو، اس کا علاج کرا دو، یہ 2 لاکھ کے جانور کی بجائے آپ کسی غریب کو فلاں کر دو۔ یہ ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہے جس کے پیچھے باقاعدہ طور پر ایک منظم سازش ہے شاعر اسلامیہ سے دور کرنے کی۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ جو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دوسرے کی جانب متوجہ ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو تمام امور پر اعتدال کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ ایک طرف نہیں جاتا، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے گئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں غرباء کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، مساکین کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یتیموں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور باقی امور بھی انجام الحمدللہ لائے جاتے ہیں۔ حج چھوڑ کر اب فلاں کام کا، ہاں یہ ہے، البتہ فریضہ حج کے بعد نفلی حج کی صورت میں اگر آپ وہی سرمایہ، وہی روپیہ، اگر آپ غرباء مساکین کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی جان بخشی کے لیے اور کسی کی جان بچانے کے لیے اگر وہی روپیہ صرف کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اللہ کی بارگاہ سے کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب موجود ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ چیز چھوڑ دیں، اس چیز سے کنارہ کشی کر لیں، یہ امور بھی ضروری ہیں، حج کی ادائیگی بھی ضروری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان فرامین سے ہم نے حاصل کیا مثلا نمازی بندہ، اب یہ تو واضح طور پر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور فحاشی سے بچاتی ہے، لیکن اگر نمازی بھی ہو اور زانی بھی ہو، نمازی بھی ہو اور شرابی بھی ہو، نمازی بھی ہو اور بدکار بھی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن شاید اس بد نصیب کو اس کی قبولیت کا اعزاز بھی نہیں مل رہا اور اس کی ٹکریں ہیں، عبادت نہیں ہے۔ جب آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جب آپ زیادتی کر رہے ہیں، جب ظلم کر رہے ہیں تو پھر عبادت نہیں کہلائے گی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے ہمارے جملوں میں تلخی ہوتی ہے اور لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے،
لیکن پوری دنیا کی عالم کفر کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اس نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لانچ کیا ہے کہ جو میدان میں آ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام بھی جاری رکھو اور عبادت بھی کرو ساتھ ساتھ۔ وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو، وہ کتنے پاپولر ہیں، میڈیا میں پاپولر ہیں، کنجروں میں پاپولر ہیں، اداکاروں میں، فنکاروں میں پاپولر ہیں۔ کیوں؟ وہ باقاعدہ طور پر اداکاروں کو، فنکاروں کو مل کر کہتے ہیں ناچ گانا بھی جاری رکھو اور نماز بھی جاری رکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام بھی جاری رکھو اور وہ کام بھی جاری رکھو۔ جب عبادت کو عبادت سمجھیں گے اور ثقافت کو ثقافت سمجھیں گے تب تک اس کا عمل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے عبادت کو ثقافت سمجھ لیا معاذ اللہ، جب ثقافت سمجھو گے بربادی ہوگی۔ عرب عجم کی دنیا نے عبادت کو ثقافت سمجھ لیا، کھڑے کھڑے مسواک مار دینا، نماز شروع کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دکان کا جلدی سے شٹر نیچے گرانا اور نماز پہ چلے جانا اور بغیر دعا کے بھاگ کے آ کے پھر دکانداری، یہ ثقافت ہے۔ عبادت تو یہ کہ تمہاری روح میں اترے، تمہارے من میں اترے، تمہارے خیال میں اترے۔ وہ تم خارجی کا حق مار رہے ہو، تم مسافروں کو پر ظلم کر رہے ہو، تم نے ان کے منہ سے نوالے چھین لیے، عرب کے بدبخت زانی شرابی لوگوں، تو کون سی عبادت ہے وہ؟ تمہاری کعبہ کے طواف کے چکر ہو یا تمہاری جملہ عبادت ہے؟ یہ کون سا تصور ہے تمہارے ہاں؟ تمہارے ہاں یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، ان سے تو کوئی اقامے والا بیچارہ مزدور چھٹی مانگے اپنے باپ ماں کے مرنے پر تو وہ اتنے کمینی ذہنیت کے لوگ ہیں، باقاعدہ طور پر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ ہمارے مزاج میں بھی ڈھل رہی ہے۔ عبادت کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ تہجد بھی ادا کرتے ہو، نماز بھی ادا کرتے ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے تو پھر کہاں جائے گی عبادت؟ میں نے حضور کے لاکھوں مقدس فرامین کے انوار و تجلیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی وعید نہیں سنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، حاجیوں، نمازیوں، صوفیوں، مولویوں، پیروں، تاجروں، بزنس مینوں، حضور کا فرمان ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جس کے پڑوسی اس کی زبان اور اس کے رویے سے تنگ ہو۔ یہ ہے دین۔ کہاں گئی عبادت؟ آپ کی نماز کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ میری عبادت کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب دل دا ماڑا نہیں، زبان دا ماڑا ہے۔ وہ تیرے دل میں کسی نے کمرے چھتنے ہیں، تیرے دل میں کسی نے محل بنانا ہے۔ جب کوئی بندہ زبان کا ہی کتا ہو، اس کے دل میں کسی نے کیا کرنا ہے؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے، ہاں شریعت کے معاملے میں وہ نرم نہیں ہوتا، شریعت کے معاملے میں نرم نہیں ہوتا، اپنے معاملے میں نرم ہوتا ہے۔ معاملہ اللہ رسول کا ہو، دین کا ہو، پھر نرمی بغیرت کرتا ہے، پھر بغیرت بندہ نرمی کرتا ہے۔ شریعت کے معاملات میں نرمی نہیں ہوتی، شریعت کے معاملات میں ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلے ہوتے گئے اور ہم سلام پیش کرتے گئے پشاور کے اس عظیم معصوم نوجوان اس بچے کو جس نے قسم رب کعبہ کی پاکستان کی پوری قوم کا مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ اعزاز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی جانب سے یہ اعزاز ہوتا ہے، اور یہ دنیا اس کو اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ جب قاضیوں کے فیصلے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر غازیوں کی تلواریں پھر انسانی گردنوں کو اسی طرح کاٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ محمد عربی کے دیوانے مر نہیں یا زندہ ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ماں کو جس نے ایسے بچے کو لوری دے کے محمد عربی کے ناموس کے لیے تیار کیا۔ خالد تیری ماں کی لوری کو سلام، خالد پٹھان تیرے باپ کی تربیت کو سلام، تیرے اساتذہ کی صحبت و قربت کو سلام۔ تو نے غازی علم الدین عامر عبد الرحمن چیمہ غازی ممتاز حسین قادری کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر کے بتا دیا ہے کہ لبرل آنٹیاں جتنی مرضی بھونکتی رہیں، ایسی غیرت مند مائیں اب بھی موجود ہیں جن کی لوریوں میں محمد عربی کی عزت و ناموس کا درد ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبہ میں، لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اس فرمان کا تحفظ کرنا آپ کا میرا فرض ہے۔ اگر اس پہ آپ کے دل میں تکلیف نہ محسوس ہو تو پھر سمجھ لینا کہ آپ کے باپ کی کمائی میں حرام شامل تھا۔ اگر حضور کی عزت و ناموس کے لیے آپ کے دل میں تکلیف محسوس نہ ہو تو پھر سمجھ لینا کہ ماں نے نطفے سے وفا نہیں کی ہے۔ جب بچے کے دل میں یہ تڑپ اور یہ لگن ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا جینا مرنا حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہے، پھر اپنا کمال مت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اماں کا خون اعلیٰ تھا، باپ کی کمائی اعلیٰ تھی۔ ہم بحیثیت پاکستانی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے اگر ہمارے ہاں فواد چودھری جیسے کتے موجود ہیں، ماروی سورمد جیسے خنزیر موجود ہیں، اور یہاں پرویز بے ہوت بھائی جیسے کمینے غلیظ لوگ موجود ہیں۔ اللہ موم بتی آنٹیاں گندی فطرت کی غلیظ طوائفیں موجود ہیں، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ یہاں محمد خالد جیسے غیرت مند نوجوان بھی موجود ہیں۔ غازی تیرا نام رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا۔ ہم کہتے ہیں اس فلسفے کو سمجھے، مغرب ہماری مجبوری کو سمجھے، امریکی کتوں ہماری مجبوری کو سمجھو۔ یہ نو گو ایریا ہے، ہم پہ ڈیزی کٹر بم گرا دو، ڈرون حملے کر دو، تورا بورا کی غاروں میں ہمارے بچوں جوانوں کو غرق کر دو۔ تم نے کشمیر میں ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کا خون کیا ہے، ہم چپ رہے ہیں، لیکن یورپ و امریکہ کے بغیرت کتوں سن لو، جو مصطفیٰ کی طرف زبان اور انگلی اٹھے گی، اللہ کی قسم میں ہم اس بغیرت نسلوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ دو سال تک 295C کے مجرم کو 2 سال تک عدالتوں میں ریلیف دینے والوں سے بھی میں پوچھتا ہوں، کس کو جواب دو گے؟ اس کی خرافات سوشل میڈیا پر موجود، اعتراف جرم موجود، وہ کمینہ پہلے قادیانی پھر نبوت کا دعوے دار، اس کا اعتراف جرم موجود۔ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو تو گولی ہے، جو مارا گیا اس کے لیے گولی تھی، اور یہ گولی اس جج کے منہ پہ بھی تماچا ہے جو 2 سال تک انتظار کر رہا ہے اس بغیرت مجرم کے حوالے سے۔ خدا کا خوف کرو، یہ پاکستان کے تاجروں کے ٹیکس پہ پلنے والے ججوں، غیرت کھاؤ، شرم و حیا کرو۔ یہ معاملہ بہت حساس اور سینسٹیو ہے، اس معاملے کے لیے تم ہمیں لٹکا بھی دو تو ہم اللہ کی قسم میں اوف نہیں کریں گے۔
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ قوم کے مسائل کا؟ یہ قوم تو بڑی سیدھی سادی قوم ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ کا کرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں غازی خالد کی غیرت و امیت کو اس لیے بھی سلام کہ وہ اس کتے کو باہر بھی مار سکتا تھا، عدالت کے اندر مار کے اس نے اس کو گولی مار کے جج کے منہ پہ تماچا بھی نصیب کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آؤ اختتام کی جانب بڑھے، حضور نے ان خطبوں میں اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے خطبے کے اقتباسات میں ہم کس چیز پر عمل پیرا ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیزوں، یہ خطبہ حجۃ الوداع کو لے کر اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پہ، اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کر لگا دو، پھر روزانہ غور کرو اس کی کون سی شک پہ ہم عمل کر رہے گئے۔ یہ میرے کریم کا حسین پاکیزہ فرمان ہے، وہ سود حرام ہے۔ اس چند روزہ زندگی کو سہولت دینے کے لیے سود پہ کاروبار کرنے والوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ جو سود ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آسائش کے طور پر بزنس کو فروغ دینے کے لیے لے چکے ہیں، کتنا بد نصیب ہے وہ بابا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولت اکٹھی کرتا رہا، عیش و عشرت نسلیں کریں اور جواب اس بابے کو قبر میں جا کے دینا پڑے۔ اس سے بڑھ کر اور بدقسمتی کیا ہے؟ جتنا بچنا چاہتے ہو بچ سکتے ہو بچو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو گواہ ہو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے میں نے پیغام پہنچا دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے جی آقا آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ وہ پیغام تھا جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے، ہمارے دماغ میں بس رہا ہے، اور اس پیغام نے انسانیت کو عروج، دوام اور عزتیں فراہم کی ہے۔ ایک ایسا متوازن سسٹم، ایک ایسا خوبصورت جامع نظام، ایک ایسا عجز و انکسار پر مبنی چارٹر، احساسات پر مبنی خوبصورت لائحہ عمل، رشتوں ناتوں کو جوڑنے والا، غریبوں کا خیال رکھنے والا، پڑوسیوں کا احترام کرنے والا، رشتوں ناتوں کا احساس کرنے والا، یہ دین آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما گئے ہیں۔ یہی تھا وہ آج کے دن کا پیغام جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو اپنی نسل تک منتقل کرنا ہے، اس کو سبق کے طور پر دہرانا ہے اور اس کو لائحہ عمل کے طور پر اپنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان آج جو ذلت رسوائی کی جانب بدقسمتی سے بڑھ رہے ہیں، وہ پھر سے اپنی عظمت رفتہ کی جانب آ کر اپنے آپ کو اوج ثریا کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر بن کر ڈوبتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں احساس کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور و خوض کرنا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے مقدس فرامین پر۔ اس تناظر میں ہم بدقسمتی سے کوئی ایسی شک تو نہیں جس کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ تقریباً بہت سی شکیں ہیں جو مجھے اور آپ کے علم میں ہیں۔ کسی پر نہ توجہ کرو کہ وہ ٹھیک ہوگا تو میں ہوں گا، مجھے اور کی فکر نہیں کرنی، مجھے اپنی کرنی ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے۔ ماں باپ کے ادب و احترام سے لے کر پڑوسیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے تعلقات تک، بزنس و تجارت کی پاکیزگی سے لے کر دودھ پلانے والی ماں تک، ہر ایک کو سوچنا ہے کہ حلال آگے نسل میں منتقل کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کے اثرات بھی معاشرے میں نظر آئیں گے، سوسائٹی پھر آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ہر فرد جب اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا
اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے احساس کرتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں غلامی رسول میں اسی طرح سرخرو فرمائے، اتباع رسول میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ آخری بات یہ ہے، آپ کے قربانی کے جانور خدا نخواستہ آپ کی قربانی تصنع، بناوٹ، ریاکاری کا روپ اختیار کرتے ہوئے ثواب عید سے پہلے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ حسن ہے، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی 5 لاکھ کا جانور لیں، 10 لاکھ کا لیں، 20 لاکھ کا لیں، لیکن آپ نے 10,000 کا بھی لیا، اس میں اگر اس طرح کی کوئی دکھلاوا آ گیا، شریکوں کو پتہ چلے، گلی میں پتہ چلے میں کیا لے کے آیا ہوں، تو یاد رکھیے ثواب ختم ہو گیا، ثواب ضائع ہو گیا۔ جس طرح آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا اللہ کے فضل سے جانور لیا گیا، اسی طرح کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں، بھانجوں، بھتیجوں، عزیزوں، یتیموں کا اتنا خیال کریں کہ اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ غرباء کا خیال رکھیے، مساکین کا خیال رکھیے، اور اللہ رسول کو راضی کیجئے۔ عید سے پہلے کسی کی عید کا اہتمام کیجئے، کسی کو خوشیاں بانٹیے، ان کی خوشیاں ان تک پہنچانے پر اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔